بسم اللہ والصلاۃ والسلام علی رسول اللہ۔ السلام علیکم عزیز ساتھیوں اور پیارے طلباء کرام، جیسے کہ آپ لوگوں کو معلوم ہے کہ ہم نے اردو گرامر کی کلاسز شروع کی ہے، تو آج ہمارا تیسرا کلاس ہے۔ آج کا ہمارا کلاس مصدر کی پہچان، اس کی تعریف، فعل اور مصدر کے درمیان فرق، اور پھر معنی کے لحاظ سے مصدر کی اقسام کے بارے میں ہے۔ لیکن آگے بڑھنے سے پہلے چاہتا ہوں کہ گزشتہ جو کلاس ہم نے لیا تھا اس پر تھوڑی سی بحث پھر سے کر لوں، اسے دہرا دوں آپ کی یاد دہانی کے لیے، تاکہ وہ اچھی طرح آپ کو ذہن نشین ہو جائے۔ تو اگر آپ کو یاد ہو تو گزشتہ کلاس میں ہم نے بحث کی تھی کلمہ کی اقسام پر پہلے کلاس میں، پھر اس کے بعد ہم نے بحث کی تھی اسم کی اقسام پر۔ تو ہم نے سیکھا تھا کہ بناوٹ یا ساخت کے لحاظ سے اسم کی 3 قسمیں ہیں، یعنی کوئی اسم جو ہے وہ ان 3 طرزوں میں سے کسی ایک طرز کا بنا ہوا ہوگا۔ کوئی بھی نام ہوگا تو وہ ان 3 طرزوں میں سے کسی ایک طرز کا بنا ہوا ہوگا۔ ایک ہم نے سیکھا تھا کہ اسم کی ایک قسم ہے اسم جامد، یعنی اسم کس طرح بنتے ہیں، تو 3 طرح سے اسما بنتے ہیں۔ کوئی بھی نام ہو تو وہ 3 طرح سے بنتا ہے، یا وہ تو جامد اسم ہوگا۔ جامد کے معنی کیا ہے؟ اسم جامد، اس کی تعریف یہ تھی، اگر آپ لوگوں کو یاد ہو، کہ ایسا کلمہ یا ایسا اسم جو نہ کسی دوسرے اسم سے بنا ہو اور نہ اس سے کوئی دوسرا اسم بنے، تو اسے ہم نے کہا تھا اسم جامد۔ مثلا دیوار، میز، کرسی، آپ اس سے مزید اسما نہیں بنا سکتے۔ لیکن اس کلاس میں نے ایک غلطی کی تھی، اس میں نے لکھا تھا پتھر، تو یہ جو پتھر ہے یہ اسم جامد نہیں ہے، کیونکہ اس سے ایک اور اسم نکلتا ہے اور وہ ہے پتریلا۔ تو یاد رکھیے کہ ایسا اسم کہ جس سے کوئی دوسرا اسم بنتا ہو یا اس میں صفت بنتا ہو تو وہ اسم جامد نہیں ہوتا۔ اب ہم یہ نہیں کہہ سکتے کہ یہ کرسی ہے اور اس سے آپ کوئی دوسرا اسم بنا لیں، تو یہ نہیں بن سکتا۔ یا میز ہے تو آپ اس سے بھی دوسرا اسم نہیں بنا سکتے۔ تو ایسا اسم کہ اس سے دوسرا اسم نہ بن جائے اسے اسم جامد کہتے ہیں۔ مثلا دیوار، کرسی، میز وغیرہ یہ جامد اسما ہے۔ اس کے بعد ہم نے سیکھا تھا اسم مصدر، تو اسم مصدر وہ اسم ہے یا وہ کلمہ ہے جو خود تو کسی اسم یا کسی کلمے سے نہ بنا ہو، لیکن قاعدے کے مطابق اس سے بہت سارے دوسرے کلمے اور اسما بنائے جا سکتے ہو یا افعال بنائے جا سکتے ہو۔ مثلا ہم کہتے ہیں کہ لکھنا، پڑھنا، تو یہ خود کسی اسم سے نہیں بنا، لیکن اس سے بہت سارے دوسرے الفاظ بن جاتے ہیں۔ مثلا لکھنے والا، لکھا ہوا، یہ لکھنا مصدر سے بنائے جا سکتے ہیں۔ اس طرح دوسرے مصادر بھی لے لیں، پڑھنا تو اس سے پڑھائی بھی آ سکتی ہے، اس سے پڑھنے والا بھی بن سکتا ہے اور اس سے پڑھا ہوا بھی بن سکتا ہے۔ تو یہ تھے مصادر۔ اور تیسرا ہم نے ذکر کیا تھا کہ اسم مشتق، اسم کی تیسری قسم جو ہم نے ساخت کے لحاظ سے یا بناوٹ کے لحاظ سے اسم کی تیسری قسم جو تھی وہ اسم مشتق، تو وہ ایسا اسم ہے جو قاعدے کے مطابق کسی مصدر سے بنا ہوا ہو، یعنی لکھنا سے لکھائی، یا لکھا ہوا یا لکھنے والا۔ لکھنا مصدر سے مشتق کون سا اسم نکلتا ہے؟ وہ ہے لکھائی، لکھنے والا یا لکھا ہوا۔ تو یہ تینوں اسما جو ہے یہ مصدر سے بنے ہوئے ہیں اور وہ مصدر ہے لکھنا۔ آج ہم مصدر کی پہچان اور علامت کے بارے میں بات کریں گے۔ تو مصدر کی کسی بھی مصدر کی پہچان یہ ہوتی ہے کہ اس کے آخر میں نا لکھا جاتا ہے۔
اگر اس سے یہ نہ ہٹائی جائے تو پھر فعل امر بن جاتا ہے۔ مثال کے طور پر لکھنا، اب دیکھ لیں یہ ہے مصدر کی علامت نا، اس سے اگر یہ نہ ہٹائی جائے تو رہ جاتا ہے لکھ، جو کہ ہے فعل امر، کسی کو کام کرنے کا حکم دینا، لکھ یعنی تو لکھ۔ یہ مصدر کی علامت ہے کہ اگر اس سے مصدر کی علامت جو کہ نہ ہے یہ ہٹائی جائے تو فعل امر رہ جاتا ہے۔ مثلا پڑھنا، اب اس سے اگر یہ نہ ہٹائی جائے تو باقی رہتا ہے پڑھ، یہ بھی فعل امر ہے۔ اس طرح باقی دوسرے بہت سارے جو مصادر ہے ان کی پہچان کا بھی یہی طریقہ ہے کہ اگر اس سے مصدر کی علامت نہ ہٹائی جائے تو فعل امر باقی رہتا ہے۔ اب آتے ہیں اس طرف کہ فعل اور مصدر میں کیا فرق ہے۔ تو میں نے آپ لوگوں کو پہلے بھی بتایا تھا کہ مصدر جو ہے اس میں زمانہ نہیں پایا جاتا، جس طرح یہ ہے پڑھنا، اس میں زمانہ نہیں ہے، زمانے کا ذکر نہیں ہے۔ لکھنا، اس میں بھی زمانے کا ذکر نہیں ہے، جبکہ فعل اس کو کہتے ہیں جس میں زمانے کا ہونا ضروری ہوتا ہے۔ اور مصدر کی تعریف بھی یوں کی جا سکتی ہے کہ وہ بامانی لفظ یا کلمہ جس سے کئی اور کلمات نکلتے ہو جس میں زمانہ نہ پایا جاتا ہو تو اسے اس میں مصدر یا مصدر کہتے ہیں۔ اور مصدر، اس میں مصدر یہ دراصل میں نام ہے، اسم ہے، یہ فعل نہیں ہے۔ یہ لکھنا یا پڑھنا یہ اسم تو ہے لیکن یہ فعل نہیں ہے۔ تو فعل اور مصدر میں فرق بنیادی یہی ہے کہ فعل میں زمانے کا پایا جانا ضروری ہوتا ہے، اس میں زمانہ پایا جاتا ہے، اور مصدر میں کوئی زمانہ نہیں پایا جاتا۔ ہم نے شناخت کی بات کی، اب ہم آتے ہیں کہ مصادر تو ہم نے پہچان لیے کہ لکھنا، پڑھنا وغیرہ، دوڑنا، پکڑنا، یہ سب مصادر ہے۔ اب اس کی معنی کے لحاظ سے دو قسموں کی مصادر ہمیں ملتے ہیں۔ اچھا، تو اب آتے ہیں معنی کے لحاظ سے مصدر کی قسموں کے بارے میں جانتے ہیں۔ تو معنی کے لحاظ سے مصدر کی دو قسمیں ہیں۔ نمبر ایک ہے لازم مصدر اور نمبر دو ہے متعدی مصدر۔ اب ان دونوں میں فرق کیا ہے؟ تو ایک بات ذہن نشین کر لیں کہ اگر آپ لوگ ان دونوں اقسام کو اچھی طرح ذہن نشین کر لیں گے تو آپ کو پہلے لازم اور فعل متعدی سمجھنے میں بھی بہت زیادہ آسانی ہوگی۔ تو لازم مصدر اس مصدر کو کہتے ہیں کہ جس سے نکلنے والا فعل جو ہے اس فعل کو صرف فاعل کی ضرورت ہو، اور اگر اس کے ساتھ صرف فاعل لگایا جائے تو وہ فوری معنی دے کر جملے کو مکمل کرتا ہے۔ تو ایسے مصدر کو لازم مصدر کہتے ہیں کہ جس سے نکلنے والا فعل صرف فاعل کو چاہتا ہو، اور ایسا مصدر کہ جس سے نکلنے والا فعل فاعل کے علاوہ مفعول، علامت فاعل اور علامت مفعول کو بھی چاہتا ہو، تو ایسے مصدر کو پھر متعدی مصدر کہتے ہیں۔ مثال کے طور پر لازم مصدر باغا، باغنا، باغا نہیں، باغنا، دوڑنا، جاگنا، رونا، سونا، یہ سب جو ہے یہ لازم مصادر ہے، اور ان سے نکلنے والے افعال لازمہ ہوتے ہیں، یعنی فعل لازم ہوتے ہیں۔ مثال کے طور پر یہ ہے باغنا، اس سے جو بھی فعل نکلے گا تو اس فعل کو
فعل لازم کہیں گے۔ اس طرح یہ دوڑنا، اس سے بھی جو فعل نکلتا ہے وہ بھی فعل لازم ہوگا۔ مثال کے طور پر یہ بھاگنا، یہ مصدر ہے، تو اس سے اگر آپ فعل کوئی بنا لے تو وہ صرف اور صرف فاعل کو چاہے گا اور فاعل کے ساتھ مل کر جملے کو مکمل کر کے پوری معنی دے گا۔ مثال کے طور پر اس لازم مصدر بھاگنا سے اگر ہم ایک فعل بنا لیتے ہیں بھاگا، تھوڑی دیر کے لیے اسے ہٹا دیتے ہیں، یہ پھر نیچے لکھ لیں گے بھاگا، یہ نکلا ہے بھاگنا مصدر سے۔ اب اس فعل کے ساتھ اگر صرف اور صرف فاعل کو لگایا جائے تو یہ پوری معنی دے کر جملے کو مکمل کرے گا۔ مثلا ہم فاعل لگاتے ہیں احمد بھاگا، تو ہم نے اس فعل کے ساتھ صرف اور صرف فاعل لگایا، اس نے جملے کو مکمل کر کے پوری معنی دے دیے۔ احمد بھاگا، احمد دوڑا، احمد جاگا، احمد رویا، احمد سویا۔ تو یہ ایسے افعال ہے کہ اگر ان کے ساتھ صرف اور صرف فاعل کو لگایا جائے تو وہ پوری معنی دیتے ہیں اور جملے کو مکمل کرتے ہیں۔ اس کے برعکس متعدی مصدر وہ کون سا ہوتا ہے؟ تو مثال کے طور پر لکھنا، پڑھنا، خریدنا، یہ ایسے مصادر ہے کہ ان سے نکلنے والے افعال فاعل کے علاوہ مفعول، علامتی فاعل اور علامتی مفعول کو بھی چاہتے ہیں۔ مثال کے طور پر آپ توجہ دیجئے، لکھنا سے اگر ہم کوئی فعل بنا دیں، مثلا لکھ کا ہم نے بنا لیا، لکھنا مصدر سے لکھ کا فعل بن گیا جو کہ فعل ماضی مطلق ہے۔ اب اس کے ساتھ اگر میں وہی صرف اور صرف فاعل کو لگا لوں جو ہم نے اوپر لگایا تھا احمد، تو احمد کو میں نے لگا لیا احمد لکھ کا۔ اب آپ یہ دیکھ لیں کہ یہ جملہ کتنا برا معلوم ہوتا ہے، یہ کوئی معنی بھی نہیں دے رہا۔ کیوں؟ کیونکہ یہ فعل فاعل کے علاوہ دوسری چیزوں کو بھی چاہتا ہے۔ وہ کیا ہے؟ نے، خط، لکھا، یعنی یہ فعل فاعل کے علاوہ جو کہ احمد ہے، علامتی فاعل نے اور مفعول خط کو چاہتا ہے۔ اگر اس کے ساتھ علامتی فاعل اور مفعول لگایا جائے تو پھر یہ پوری معنی دے گا، ورنہ اگر اس کے ساتھ صرف اور صرف فاعل لگایا جائے تو جملہ بھی نامکمل ہوگا، یہ پوری معنی بھی نہیں دے گا۔ تو ایسا فعل کہ جو صرف اور صرف فاعل کو چاہتا ہو وہ فعل لازم ہوگا، اور ایسا فعل جو فاعل کے علاوہ مفعول، علامتی فاعل اور کبھی کبھار علامتی مفعول جو کہ کو ہے اسی بھی چاہتا ہو تو اسے ہم کہیں گے فعل متعدی۔ اور یہ جس مصدر سے یہ متعدی فعل نکلا ہوگا تو اس مصدر کو متعدی مصدر کہتے ہیں۔ مثلا ہم نے یہاں لکھا ہے کہ لکھنا، پڑھنا، خریدنا، احمد نے خط لکھا۔ اب اگر ان سے یہ نے اور خط ہٹایا جائے تو پوری معنی نہیں دے گا۔ اس طرح احمد پڑھا تو وہ بھی پوری معنی نہیں دے گا جب تک اس کے ساتھ کوئی مفعول نہیں لگایا جاتا۔ احمد نے کتاب پڑھی، احمد نے کتاب پڑھی، احمد نے کتاب پڑھی، تو جب تک آپ اس پڑھی فعل کے ساتھ نے اور کتاب نہیں لگاتے یہ پوری معنی نہیں دے گا۔ اس طرح خریدنا، احمد نے خریدا، احمد خریدا، تو احمد خریدا، احمد نے کیا خریدا؟ اگر آپ اس کے ساتھ لگائیں گے احمد نے قلم خریدا یا احمد نے کتاب خریدی تو تب یہ پوری معنی دے گا۔ تو آج ہم نے سیکھا کہ معنی کے لحاظ سے مصدر کی دو قسمیں ہیں، لازم مصدر اور متعدی مصدر۔ لازم مصدر وہ ہوتا ہے کہ جس سے نکلنے والا فعل صرف فاعل کے ساتھ مل کر پورا معنی دیتا ہے اور جملے کو مکمل کرتا ہے، جبکہ متعدی مصدر وہ ہوتا ہے کہ جس سے نکلنے والا فعل فاعل کے علاوہ مفعول کو بھی چاہتا ہو
تو اسے اس مصدر کو متعدی مصدر کہتے ہیں۔ امید ہے آپ لوگوں کو یہ کلاس سمجھ آ گئی ہوگی۔ اگر آپ کو ان چیزوں کی سمجھنے میں کوئی دشواری ہو یا آپ کو لگتا ہو کہ میں نے اسے اچھی طرح ایکسپلین نہیں کیا ہے تو آپ نیچے کمنٹس باکس میں اپنے سوالات اور جو آپ کو شکوک و شبہات یا کوئی ابہام ہو تو وہ آپ کمنٹ باکس میں لکھ دے، میں اس کا جواب دینے کا کوشش کروں گا۔ ساتھ یہ بھی عرض کر دوں کہ میں بھی آپ لوگوں کی طرح ایک طالب العلم ہوں، میں کوئی اتنی عبور نہیں رکھتا قواعد پر۔ اگر میں نے کہیں پر غلطی کی ہو تو اور آپ سمجھتے ہو کہ آپ اصلاح کر سکتے ہیں میری، تو یہ میں آپ کا ممنون رہوں گا۔ آپ میری غلطی مجھے پوائنٹ آؤٹ کریں اور میری اصلاح کیجئے، ساتھ ساتھ سیکھیں گے انشاءاللہ۔ کچھ میں آپ سے سیکھوں گا، کچھ آپ لوگ مجھ سے سیکھیں گے، لیکن یہ سلسلہ جاری رہے گا۔ اور اگر آپ کو لگتا ہے کہ ان کلاسز سے آپ کو تھوڑا بہت فائدہ ہو رہا ہو تو ان کلاسز کو اپنے ساتھیوں کے ساتھ شیئر کیجئے، چینل کو سبسکرائب کیجئے، ویڈیو کو ضرور لائک کیجئے۔ اس سے ہمیں بہت زیادہ حوصلہ ملتا ہے کہ آپ لوگ کمنٹ کرتے ہیں اور لائک کرتے ہیں، شیئر کرتے ہیں، اس سے ہمیں حوصلہ افزائی ملتی ہے۔ آپ کے تعاون کا بہت بہت شکریہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔